بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء، صدق اللہ العظیم. بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر، یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر، دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. معزز سامعین کرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی ڈھکی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانیت کے شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا، اور ان چلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان رپورٹوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھے ان کے کہ ظلم کے بدلے ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا. اور جب کسی معصوم بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارا دل یہ سوال نہیں پوچھتا تو بتاؤ اس معصوم سی نازک زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہارے عدالت میں موت لکھتی. اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مردوں عورتوں پر واضح فرمایا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت قوام کی ہے. تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنے بیوی کے نام نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے. فرمایا اپنے بیوی اور بچوں کی نفوس کی بات کرنا تم پر لازم ہے، کمانا بیوی پر لازم نہیں. شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں. پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریاں چلانا، دکانوں پر بیٹھنا، یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. تم کام کو سنبھال لو، عورتیں تمہارے گھر کو سنبھالتی رہے گی. الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کے جغرافیہ بدل دیے گئے. دوستو بزرگوں، آج ہمارے رسم و رواج، دعوت کے طریقے، شہانہ جوڑے، یہ جب تک نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی. مالداروں کے چوچلے جن کے گھروں میں حرام سے کمائی ہوئی دولت ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اپنی حرام دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیروں کو کہتے ہیں نکاح آسان نہیں. آج مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو ہمارے نوجوان مسجد میں آ کر کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، ہماری ماں بہن دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی. ارے کیوں نہیں بھاگے گی؟ شرم کرو، حیا کرو. تمہارے ظلم نے ہماری عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. جب انسان پر غریبی اور بھوکمری آتی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، چادریں پیکر اجداد بھی بک جاتی ہے. تم تو دولت کی پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، فاقہ پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.